کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلیاں ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ حالانکہ اس کا عالمی آلودگی میں بہت کم حصہ ہے، لیکن پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی وجوہات، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اور موسمیاتی تبدیلیوں کی ہم اگر وجوہات کی بات کریں، جنگلات کی کٹائی آ جاتا ہے۔ پاکستان میں تیزی سے جنگلات کا صفایا کیا جا رہا ہے، جس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے کی قدرتی صلاحیت کم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ صنعتی آلودگی، فیکٹریوں اور صنعتوں سے خارج ہونے والی گیس اور زہریلا دھواں ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، جو کہ گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ کرتا ہے۔ گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، شہروں میں ٹریفک کا دباؤ بڑھ رہا ہے، جس سے دھواں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے زرعی جو طریقہ کار ہیں ان میں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ کیمیائی کھادوں کا استعمال، فصلوں کو جلانے کی وجہ سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پانی کے ذخائر میں خرابی بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ آلودگی، گلیشیئر کے پگھلنے کی رفتار میں تیزی سے اضافہ، موسمیاتی توازن میں بگاڑ آ رہا ہے۔ اس کے موسمیاتی تبدیلیوں کے بہت سارے نقصانات ہیں، جیسا کہ سیلاب اور طوفان، یہ بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ غیر متوقع بارشیں، شدید سیلاب کئی علاقوں میں تباہی لاتے ہیں، جیسا کہ 2022 کی ہمارے پاس مثال ہے، بڑے پیمانے پر سیلاب آئے۔ خشک سالی، کئی علاقوں میں بارش نہ ہونے سے زراعت متاثر ہوتی ہے اور پانی کی قلت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے زراعت پر بھی بڑے اثرات ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافہ اور بارش کے پیٹرن میں تبدیلی کی وجہ سے فصلیں متاثر ہو رہی ہیں، جس سے غذائی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ صحت کے مسائل بھی اس سے جنم لے رہے ہیں۔ فضائی آلودگی، گرمی کی شدت اور پانی کی آلودگی سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں۔ گلیشیئر کا پگھلنا بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کے شمالی علاقوں میں گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، جو مستقبل میں پانی کی قلت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے اگر ہم حل اور تجاویز پر بات کریں تو میرا خیال ہے شجر کاری سب سے بیسٹ ہے۔ مزید درخت لگانا اور جنگلات کا تحفظ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اہم ایک قدم ہے۔ رینیویبل انرجی، سولر، ونڈ اور ہائیڈرو پاور سرمایہ کاری کر کے اس طرح کی کاربن ڈائی اخراج کو کم کیا جا سکتا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر افراد کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے تاکہ گاڑیوں کا دھواں کم ہو۔ ماحولیاتی تعلیم یعنی کہ انوائرمنٹل ایجوکیشن جو ہے وہ دینی چاہیے پبلک کو۔ عوام میں شعور پیدا کیا جائے کہ وہ کس طرح اپنی روزمرہ زندگی میں ماحول دوست عادات اپنا سکیں۔ حکومت کو بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ماحولیاتی تحفظ سے مختلف قوانین پر عمل درآمد اور نئی پالیسیاں بنائی جائیں۔ پانی کے تحفظ، واٹر ریسورسز کا تحفظ بھی بہت اہم ہے۔ پانی کے وسائل کا درست استعمال اور بچاؤ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ نتیجتاً موسمیاتی تبدیلی ایک سنجیدہ چیلنج ہے جو پاکستان کو مختلف پہلوؤں سے متاثر کر رہا ہے۔ اس سے حکومتی سطح پر پالیسی سازی کرنے کا بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج اقدامات کریں گے تو آنے والے نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکتا ہے۔